الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام کے سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہی ذات اس کائنات کی مالک ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو دنیا کے تمام دین جو ہیں ان پر غالب کر دے۔ یہ سچا دین ہے نا، اس کو غالب ہونا چاہیے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ سامعین محترم، اس کا اس صورت میں پس منظر تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الفتح صلح حدیبیہ کے بعد واپس آتے ہوئے نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو رہی تھی تو اس وقت جو کفار مکہ کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، جب معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے اور کفار مکہ کے درمیان ہو رہا ہے، معاہدہ تو یہی تھا، اس نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم اللہ کا رسول آپ کو مان لیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا آپ سے جھگڑا ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے محمد رسول اللہ یہ لفظ کو کاٹ کے لکھے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو بھائی اس لفظ کو
کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جانثار ساتھی تھے، چچا زاد بھائی تھے، داماد تھے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ جی مجھ سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹوں، کیسے کاٹوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ادھر رہو میں کاٹ دیتا ہوں۔ وہ وہاں لکھا گیا محمد بن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے عقل کے اندھو، تمہارے ماننے سے یا نہ ماننے سے یہ اللہ کا نبی جو ہے یہ رسول تو یہ رسول ہی ہے، تم نہ مانو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے نہ ماننے سے یہ اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس رسول کو میں نے ہی بھیجا ہے، تم نہ مانو تمہاری مرضی، دین میں زبردستی تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ دین حق ہے کیا؟ یہ دین حق ایک بڑا جامع لفظ ہے، اس کا ترجمہ میں اگر کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نظام زندگی، دین کا مطلب ہے راستہ بھی ہے اور اس کا مطلب نظام زندگی بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف۔ تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے اس کے جتنے مسائل آتے ہیں، کبھی اس کے معاشی مسائل ہوتے ہیں، کبھی اس کے سماجی مسائل ہوتے ہیں، کبھی اس کے سیاسی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس دین میں سب کچھ شامل ہے۔ دین حق مثلا انسان کی معاش کا مسئلہ ہے، روٹی تو کمانی ہے نا، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیے ہیں، پیرامیٹر مقرر کر دیے ہیں کہ یہ جائز طریقہ ہے کمانے کا اور یہ جائز طریقہ ہے خرچ کرنے کا، یہ نجائز ہے اور یہ جائز ہے، کماؤ جتنا کما سکتے کماؤ، لیکن نجائز طریقے سے کماؤ گے تو اللہ سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو تم آپس میں جو تمہارے مال ہیں وہ غلط طریقے سے ہڑپ نہ کر جایا کرو، کسی کو بیوقوف بنا کے، کسی کو غلط بات بتا کے اس کا مال ہتھیا لینا، یہ غلط بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا ایک معاشی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ آتا ہے جسے ہم معاشرتی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے نا، گھر ہے اس میں بیوی ہے بچے ہیں، پھر اس کے بعد ہمسائے آتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا محلہ آتا ہے۔ تو جس معاشرے میں انسان نے رہنا ہے اس معاشرے کے رہنے کے آداب یہ اللہ کے دین نے مقرر کر دیے، یہ اس کے آداب ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ سماجی، تو گھر میں مرد ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ کما کے لائے اور بچوں کو لائے، کفیل ہے۔ گھر کا خرچ چلانا مرد کی ذمہ داری اسلام میں ڈال دی،
عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرے، اپنے خاوند کی جائز بات کو مانے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ اچھا ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، اس کے بعد ہم سائے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ کسی بڑے طاقتور ہمسایہ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سماجی مسئلہ جو ہے، پھر اس کے بعد محلہ آتا ہے، شہر آتا ہے، ملک آتا ہے۔ مل جل کر رہنے کا نام سماج ہے، تو اس کے مسئلے بھی اللہ کے دین نے حل کر دیے۔ پھر سیاسی مسئلہ ہے کہ ہم نے جس ملک میں رہنا ہے اس کا حکمران کون ہو اور کیسے اس کو چنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دیا اور کہا امرہم بین شورم، کہ وہ صلاح مشورے سے، مشاورت سے اپنے ایک حاکم کو چن لیتے ہیں۔ زبردستی کوئی آدمی حاکم بنے گا تو غلط کرے گا، گنہگار ہوگا۔ وہی حاکم بنے گا جس کو لوگ چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جمہوریت اگر اس کا نام ہے کہ باہمی مشاورت سے، صلاح مشورے سے بات کی جائے، زبردستی نہ کی جائے، دوسرے کی بات سن لی جائے، تو یہ سب سے پہلے اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کے بعد ہوا تھا۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دین حق، اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں نے دنیا میں اس قرآن پر انسان کو بھیجا، اور ساتھ ہی میں نے یہ آداب بھی سکھائے ہیں، آداب زندگی، کہ تم نے رہنا کس طرح ہے۔ پیرامیٹر مقرر کر دیے ہیں، حدود مقرر کر دی ہیں، اس کے اندر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو تو، دین اسلام میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں کہ دین اسلام دنیا کو واحد دین ہے جس میں انسانی زندگی کے سارے معاملات میں زور دے کر یہ بات کر رہا ہوں، سارے معاملات اس کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ ہم ان کو مسائل کو نہ سمجھیں، ان چیزوں کو نہ سمجھیں تو ہماری غلطی ہے۔ نظام زندگی پورے کا پورا موجود تو ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دین حق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کیا وہ دنیا میں نافذ رہا؟ عملاً کیا نافذ رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نافذ رہا۔ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اور 30 سال صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 10 سال ہے مدنی زندگی کا۔ 40 سال یہ دین حق پورے آن بان کے ساتھ، شان کے ساتھ یہ قائم رہا ہے۔ اس پر اس وقت کے لوگوں نے، جو صحابہ کرام، انہوں نے عمل کیا ہے، عملاً اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کی برکت سے کیا ہوا؟
میں نے پہلے بھی بڑی بات کی ہے، اس کی برکت سے کیا ہوا؟ دین حق کی برکت سے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ لوگ جو قبالی زندگی کے قائل تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا، دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، اب اس دین حق کی برکت سے وہ دنیا کے امام بن گئے۔ میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ، جس میں ایشیا کا زیادہ حصہ تھا، یورپ کا بھی کچھ حصہ تھا، امریکہ کا بھی کچھ حصہ تھا۔ اتنی بڑی حکومت اس زمانے میں کسی کی حکومت نہیں تھی۔ تو ایک دن اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر، تو 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ قرآن پاک کا فیض ہے، یہ دین حق کا فیض ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیض ہے۔ ورنہ کیا تھا؟ اگر یہ دین نہ ہوتا تو کیا تھا؟ تو زیادہ سے زیادہ ایک مکہ کا تاجر ہوتا، تیرے پاس اونٹ ہوتے، اور کیا تھا؟ اب پوری دنیا تمہیں جانتی ہے، تو یہ فیض ہے دین حق کا، اور اس پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین امن کہتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن دین حق کی عظمت کو نیچے نہیں آنے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح حکومت کرتے تھے۔ یہ کتنا مشکل بات ہے کہ رات کو لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، خلیفہ وقت ہے، وہ گلی میں گھوم رہے ہیں لباس بدل کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کا مسئلہ ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ بڑی مثالیں ہیں، میں یہاں وقت نہیں ہے ساری وہ مثالیں دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ کہ جب ان کے مکان کو مسحور کر لیا گیا، جو شر پسند عناصر تھے، باغی تھے مسلمان ہی، تو صحابہ کرام نے بڑا کہا کہ اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیں، ہم نے ایشیا فتح کی ہے، افریقہ فتح کی ہے، یورپ فتح کی ہے، تو یہ جتنے شر پسند ہیں ان کو ہم بھگا دیتے ہیں، مدینہ سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو لڑائی کرے، قتل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے عجیب بات ہے کہ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، مسجد نبی پر تو جو شر پسند ہیں جنہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ وہاں جماعت بھی کرا رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ حضرت عثمان کا یہ جواب تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ میرے مخالف ہیں تو مسلمان، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ کیا بات ہے! حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حوصلہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے مدینہ کو یہ رمال بنا رکھا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ امت کی وحدت یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہیں، ایک امت ہے، مسلمان ہیں، ٹھیک، جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھو، آپ الگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، انہیں کہا گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم
وہ کوئی مشکوک اس کی حرکات ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ معلوم ہے۔ لوگوں نے کہا پھر انہیں گرفتار کریں اسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شک کی بنیاد پر کس طرح گرفتار کروں، میری جان ہی ہے نا، لیکن مجھے دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ میں شک کی بنیاد پر اپنے اس مشکوک قاتل کو گرفتار کروں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ راشدین کہتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، دین کو نافذ کیا۔ تو دین حق جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ دنیا میں نے سوال کیا تھا نا کہ یہ دنیا میں نافذ ہوا ہے کبھی؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ دنیا میں نافذ العمل رہا ہے 40 سال۔ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے اور 30 سال خلفائے راشدین کے۔ اس کے بعد یہ المیہ ہوا، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ یہ دین اسلام کا جس طرح میں نے کہا ہے نا، ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک معاشی نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے۔ سیاسی نظام وہی مسلمان ہی تھے، سیاسی نظام انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا اس ملک پر۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت جب ختم ہوئی تو وہ بادشاہ بنے۔ بنو امیہ خاندان کو 100 سال حکومت کی ہے، اگرچہ وہ خلیفہ کہلاتے تھے، لیکن خلفائے راشدین کو کی صف میں شامل نہیں کیے گئے۔ امت نے انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے سیاسی نظام بدل دیا تھا۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، پھر 800 سال عباسی خاندان نے حکومت کی ہے، پھر 400-500 سال عثمانی خاندان نے حکومت کی ہے۔ ان 12 صدیوں میں جو دین حق کا سیاسی نظام تھا، سیاسی نظام، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ رہا۔ باقی جو مسئلہ تھا سماجی پہلو کا اور معاشی پہلو کا، وہ ٹھیک ہی چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ مسلمان اپنے معاشی معاملات دین کی رہنمائی میں حل کرتے رہے، اپنے سماجی معاملات دین کے رہنمائی میں حل کرتے رہے۔ لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ 100% جو پہلے نظام تھا دینی حق کا، اس میں سے 40% جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کی برکتیں بھی نہ اس طرح رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے دنیا پر، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے دینی حق نہیں کہہ سکتے پورا، اس لیے کہ دینی حق کا جو پہلو تھا نا معاشی اور سماجی، وہ تو ٹھیک رہا۔ مسلمان دین پر عمل کرتے رہے، نکاح و طلاق کے مسئلے دین کے مطابق کرتے رہے، وراثت کے مسئلے دین کے مطابق چلتے رہے، معاشی نظام چلتا رہا، لوگ زکاتیں دیتے رہے، صدقات دیتے رہے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ذریعہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن پوری آب و تاب کے ساتھ دینی حق کا جو نظام تھا، سیاسی نظام حکومت جسے کہتے ہیں، وہ بدل گیا۔ تو ظاہر ہے جب بدل گیا تو اس کی برکتیں بھی بدلنی تھی۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ اس سیاسی نظام کو بدلنے والے تھے تو مسلمان ہی، نمازیں تو پڑھتے تھے، انہیں خلیفہ بھی لوگ کہتے تھے، لیکن نظام بدل گیا
جب ظاہر ہے کہ نظام بدلا تو اس کی برکتیں بھی بدل گئی نا. اس کی برکتیں جو دین حق کی خلفائے راشدین کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو لوگوں نے جس سے استفادہ کیا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جو معاشرہ جس طرح کا بنا تھا وہ تو نہ رہا. اب خلیفہ کی حکومت ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے انعام دے. تو یہ اس کی برکتیں جو دین اسلام کی تھیں، اس دین حق کی، اس سے لوگ معروم ہو گئے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ علمی باتیں ہیں کہ کیا اس دنیا میں ہم نام سنتے ہیں سیکولرزم کا. سیکولر آدمی، سیکولر جو ہے وہ اس کا نظام حکومت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا دین حق. دنیا میں اس وقت 5واں حصہ ہے مسلمان. دنیا کی آبادی کا مسلمان 5واں حصہ ہیں جو دینی حق کو ماننے والے ہیں، لیکن پورا دینی حق نافذ نہیں کہیں کبھی ہوا. ہر ملک میں دینی حق نافذ ہے لیکن جزوی طور پر. یہ عرب ممالک یہ کیا ہے؟ وہاں بادشاہی نظام ہے، جزوی طور پر وہاں دینی حق ہے، مکمل دینی حق نہیں ہے. پاکستان ہے، ترکی ہے، سارے ملک ہیں. میں کس طرح اس کی تشریح کروں آپ جانتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو باقی دنیا ہے جو سیکولر نظام کے تحت چل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ضرورت جو فرمائیے. بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عیسائیت تھی بدلی ہوئی شکل میں. عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے اس میں تو انہوں نے ترمیم کر دی تھی. تو دنیا میں جب صنعتی انقلاب آیا یورپ میں خاص طور پر، مسائل پیدا ہوئے کس طرح حل کرنے ہیں. تو ان کا جو دین تھا عیسائیت کا، اس میں تو اس کا حل ہی کو نہیں تھا. ان کے اپنے دین میں اس کا کوئی حل نہیں تھا. وہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گرجا جائیں گے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارے دوسرے مسائل ہیں نا اجتماعی، کہ معاش کس طرح حل کرنی ہے، سیاست کس طرح کرنی ہے، سماج کو کس طرح چلانا ہے، یہ ہم اپنے تجربے سے جو بات ٹھیک ہوگی وہ کر لیں گے. اجتماعی مسائل میں وہ آزاد ہو گئے. یورپ نے یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو مذہب ہے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، میں گرجا گھر جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن جو ہمارا ملکی نظام ہے اس میں اگر سود کو ہم صحیح سمجھتے ہیں تو ہم سود کو شامل کریں گے. انہوں نے کر لیا سود کو شامل. ہم جمہوریت وہ لائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور جس طرح چاہیں گے قانون بنائیں گے، کوئی میں روکنے والا نہیں ہوگا. اگر ہم یہ قانون بنا دیں کہ ایک مرد کی ایک مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو ہم قانون بنائیں گے، وہ ہمیں کون روکنے والا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے، اس میں اور سیکولر نظام میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دین اسلام سارے مسائل چاہے ذاتی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، چاہے ذاتی مسئلے ہوں چاہے اجتماعی مسئلے ہوں، اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے، ایک پیرامیٹر مقرر کرتا ہے
حدود مقرر کرتا ہے کہ تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ دین اسلام میں سود کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، سود کی گنجائش ہی کو نہیں ہے معاشی نظام میں۔ اس کے اگر میں جو حدیث میں اس کی حدیثیں آئی ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس میں جو سب سے ہلکا گناہ آپ اندازہ لگا لیں ذرا، وہ ہلکا گناہ شمار کیا گیا ہے کہ ایسا ہے جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اندازہ لگا لیں کتنا یہ اللہ کے نزدیک غلط نظام ہے۔ لیکن پیرامیٹر تو مقرر ہے نا، یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس کو حل نہیں کر سکے، اس کو نافذ نہیں کر سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے۔ دین اسلام میں تو پوری رہنمائی موجود ہے نا۔ تو جو سیکولر نظام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی مسئلہ، یہ دین جو ہے، یہ مذہب جو ہے، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ باقی جتنے اجتماعی مسائل ہیں کہ ہمارا معاشی نظام کیسا ہو، سماجی نظام کیسا ہو، جمہوریت کیسی ہو، یہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ دنیا میں اس وقت زیادہ آبادی جو دنیا میں ہے وہ سیکولر نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں، کیونکہ اصل قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ پر اتارا تھا وہ موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی حالات موجود ہیں، محدثین اور فقہاء کے سارے اقوال موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں دین اصل شکل میں موجود ہے۔ اس پر عمل کریں نہ کریں یہ ہماری کوتاہی ہے، موجود تو ہے نا۔ لیکن اس کے مقابلے جو سیکولر نظام ہے وہ یہ ہے کہ چھوڑو جی، دین ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور اجتماعی معاملات جو ہیں یہ ہم مرضی سے چلائیں گے جس طرح چلائیں گے۔ تو یہ اس دینی حق کا میں نے کوئی تھوڑا سا مفہوم آپ کو بیان کیا ہے۔ آگے ایک بات اور رہ گئی ہے، میں عرض کر لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ دینی حق تو میں نے دینی حق کے ساتھ بھیجا ہے نا اپنے نبی کو، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ آگے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ دینی حق ہے، میں نے بھیجا ہے، میں کائنات کا مالک ہوں۔ اس دین میں کیا کوئی غلطی تو نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کا یہ کام ہے اور نبی کے جو ماننے والے ان کا یہ کام ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس کو باقی دنیا کے جتنے نظام ہیں اس پر غالب کرے، اس کو غالب کرے۔ یہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی نبوت کا تقاضا تھا، آگے ان کی امت کا تقاضا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال کیا ہے، ہم کیا غالب کرتے؟ ہم تو الٹے مغلوب ہو گئے۔ ہم تو آج تک سود نہیں اپنے نظام سے نکال سکے۔ یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو 56 ملک ہیں اسلامی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے وسائل ان کے پاس ہیں زیادہ تر، لیکن یہ بیچارے محکوم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں کم از کم اس ملک میں دینی حق کا غلبہ دیکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔